نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کا مختصر ترین نسخہ یہ ہے، اور ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے کہ رمضان اور قرآن لازم ملزوم ہے۔ قرآن کریم کے اندر کئی جگہوں پر رمضان کا جو تعارف پیش کیا گیا، سورہ بقرہ آیت نمبر 185، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا انٹروڈکشن کراتے ہوئے، تعارف کراتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا، اور اس کے بعد آگے قرآن کریم کی یہ صفات بیان کی گئی کہ یہ ھدی للناس بینات من الہدی والفرقان، یعنی دستور حیات ہے، قول فیصل ہے، اور ہدایت کی نشانیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ واضح طور پر اللہ رب العزت نے راہ عمل کلیئر کر کے واضح طور پر ایک مسلمان کو اور ایک مومن کو قرآن کریم کی شکل کے اندر رہنمائی عطا فرما دی۔ اس کے ساتھ ساتھ سورۃ القدر کے اندر دیکھیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو شب قدر کے اندر نازل کیا۔ سورہ دخان آیت نمبر 3 کے اندر کیا تعارف کیا گیا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کریم کو بابرکت رات یعنی شب قدر کے اندر نازل کیا۔ تو قرآن کریم خود رمضان کا یہ تعارف پیش کر رہا ہے، لہٰذا پہلا طریقہ، پہلی سیڑھی، پہلا سٹیپ یہی ہے کہ رمضان کے اندر قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کی جائے، تلاوت کی جائے، ترجمہ، تشریح، معنی، مفہوم، اس کی میننگ، اس کی تفسیر کو سمجھا جائے کہ قرآن کریم ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 یعنی اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے دعا کا تذکرہ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ فرما دیجئے کہ میں ان کے بالکل قریب، شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو پتہ چلا رمضان کے اندر ایک تو تلاوت کا، تدبر قرآن کا، قرآن کریم کے اندر غور و فکر کرنے کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر گڑ گڑا کر توبہ اور استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، آہوزاری کرنی چاہیے، اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے، اللہ سے اللہ کو طلب کر لینا چاہیے، یعنی اللہ رب العزت کی رضا کے تمام کام کرنے چاہیے۔ دو کام ہو گئے۔ تیسرے نمبر پر رمضان کی مقدس اور بابرکت ساعتوں کے اندر مواسات کے مہینے کے طور پر اسے اختیار کیا جائے، یعنی غم گساری کا، ہمدردی کا، ناصحانہ جذبے کے ساتھ لوگوں کے لیے سوشل ورکنگ کے کام انجام دے کر، صدقہ و خیرات کا کام کر کے، یعنی حقوق العباد کا بطور خاص اہتمام کیا جائے۔ صحیح بخاری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ تیز آندھی سے بھی زیادہ رمضان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ سنن ترمذی کے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ رمضان کے اندر صدقہ کرنا، رمضان میں خرچ کرنا۔ ایک فرض 70 فرضوں کے برابر، نفل فرض کے برابر ہو جایا کرتا ہے، اور 1 درہم، 1 روپیہ صدقہ کرنا خدا جانے کتنے 100 روپے صدقہ کرنے کے برابر ہو جایا کرتا ہے۔ تو رمضان کے اندر تلاوت قرآن کا اہتمام، ذکر، تلاوت، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کا اہتمام، پلس صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان چیزوں سے ہم رمضان کا اصل فلسفہ، روح رمضان، انوار رمضان، خیر رمضان اور برکت رمضان کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی کا ہم سب کو اہتمام کرنا چاہیے۔